رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب کھول دے میرا سینہ، آسان کر دے میرے لیے میرا کام، اور کھول دے گرہ میری زبان کی تاکہ وہ سمجھے میری بات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ جو بنیادی کلمے کی جو 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف، انہیں ہم مفردات کہتے ہیں، اور جب مفرد ملتے ہیں تو وہاں سے مرکب بنتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا تھا مرکب کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہو گیا مرکب تام اور مرکب ناقصہ۔ فرق یہ ہے کہ مرکب تام میں میننگ جو ہے کمپلیٹ ہوتی ہے، یا جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں یہ کمپلیٹ سینٹنس بنتا ہے۔ اس کے برعکس ہمارے پاس فریزل کمبینیشنز ہیں، انہیں ہم مرکب ناقصہ کہتے ہیں۔ تو پھر ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ جو 4 بنیادی مرکبات ہم پڑھتے ہیں، جیسے علی الکتاب، اسے ہم مرکب جاری کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے اسم کو جری حالت میں لے جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے ھذا الکتاب، تو اسے ہم کہتے ہیں مرکب اشاری، اور اس کی پہچان اسم اشارہ سے ہوتی ہے۔ پھر ہم نے پوزیشنز دیکھی، جیسے کتاب خالد، خالد کی کتاب، اسے ہم نے اضافت یعنی اسے ہم نے مضاف الیہ سے جانا، اور اسے مرکب اضافی۔ اور پھر اگر ہم صفت جیسے المسلم الصالح، تو اسے ہم نے مرکب توصیفی سے جانا تھا۔ یہاں دیکھ لیجئے، یعنی مرکب توصیفی میں ہمارے پاس موصوف اور صفت ہوتا ہے، ولد صالح اس کی مثال ہے۔ مرکب اضافی میں دیکھ لیجئے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، تو پہلے مضاف اور پھر مضاف الیہ۔ مرکب اشاری میں ہم نے دیکھا پہلے اس میں اشارہ ہوتا ہے اور اس کے بعد مشار الیہ، مثال ھذا الولد، یہ لڑکا۔ مرکب جاری میں ہم نے دیکھا کہ پہلے کچھ حروف جارہ ہوتے ہیں جن کو ابھی ہم پھر سے احاطہ بھی کر لیں گے، اور اس کے بعد ہمارے پاس اسم مجرور، یعنی جس پہ جری حالت میں جو چلا جاتا ہے، فی الکتاب، کتاب میں۔ تو یہ ہیں وہ حروف جارہ جن کو ہم نے کل دیکھا تھا۔ اس کو ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ سنگل لیٹرڈ میں ہمارے پاس بی ہے، بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، جیسے ہم نے کہا تھا بالقلم، قلم کے ذریعے یا قلم کے ساتھ، یا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اور پھر ہم نے کہا تھا تا اور و جو ہے ان کے جو میننگ ہے یہ قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ واو جو ہے واو حروف علت بھی ہے، یعنی اس کو حروف علت کی طرف بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن واو جو ہے یہاں پہ واو قسم ہے، یعنی قسم کا جو واو ہے وہ اپنے اسم کو جری حالت میں لے جاتا ہے، جیسے واللیل والشمس والقمر۔ اور ہم نے کہا تھا کہ تا جو ہے صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ، اللہ کی قسم۔ پھر ہم نے کہا تھا کا مطلب مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں کل ابل، اونٹ کی طرح، کل جبال، پہاڑ کی طرح، اسی طرح کا استعمال۔ اور اس میں جو ہمیں یاد رکھنا ہے، یہ جو کا جو ہے کا سفکس بھی آتا ہے اور وہ ضمیر ہے، تیرا، کا تیرا وہ سفکس ہے، اور یہ پریفکس ہے، یعنی اس سے شروعات ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا مطلب لی ہوتا ہے کے لیے، لل انسان، انسان کے لیے، للہ، اللہ کے لیے۔
اسی طرح پھر ہم نے کہا تھا کہ اور جو 2 لیٹر میں ہمارے پاس ہے وہ ہے ان، من اور فی۔ ان اور من کا جو ترجمہ ہے وہ سے ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ جو حدیث شریف ہوتے ہیں ان میں جو ابتدائی ہم روایت نقل کرتے ہیں تو اکثر ان میں ہمیں ان ملتا ہے، تو ان کا مطلب ہوتا ہے سے، جبکہ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہونے والا جو حروف جارہ ہے وہ ہے من، جیسے من اللہ، من السماء، من الارض، تو من کا استعمال بہت زیادہ۔ اس کے بعد فی کا جو میننگ ہے وہ میں ہے، ان جسے ہم کہیں گے، فی الارض زمین میں، فی السماء آسمان میں، اور پھر 3 لیٹر میں ہمارے پاس 2 ہے، الہ اور علا۔ الہ ہوتا ہے کی طرف اور علا ہوتا ہے پر، جیسے من البیت، من البیت گھر سے، الی المسجد مسجد کی طرف، اور علا ہوتا ہے پر، علی العرش عرش پر۔ تو اس کے بعد ہم نے کچھ مثالیں دیکھی تھی، جیسے یہاں دیکھ لیجئے فی لیلۃ القدر، تو فی جو ہے فی کی وجہ سے یہ لیلۃ ہو گیا، حالانکہ یہ کیا تھا، یہ تھا لیلۃ القدر۔ تو اس طرح سے ہم نے کچھ مثالیں دیکھی تھی، فی کتاب اللہ افلا ینظرون الی الابل، تو یا ہم نے کہا تھا کہ الحمد للہ، للہ میں لام زیر لی جو ہے اس کی وجہ سے کیا ہے، اللہ سے للہ بن گیا۔ تو اس میں اور بھی باللہ ہے، اور کل ہم نے کچھ قرآن کریم کی آیتیں بھی اس کے مزید بھی دیکھی تھی۔ تو پہلے ہم آج کے لیسن کی طرف آئیں گے، اور آج کا لیسن انتہائی آسان ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسے مزید ہمارے لیے آسان بنائے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے یا اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اس میں جو یا ہے اسے ہم حروف ندا کہتے ہیں، یعنی پکارا۔ اے کے میننگ میں اسے جب کسی کو بلایا جائے تو ہمارے پاس 2 ہی لفظ ہیں جن سے ہم بلاتے ہیں، ایک ہے یا اور دوسرا ہے یا ایہا۔ یا اور یا ایہا سے ہم بلاتے ہیں، اور اگر اس کا ہم مؤنث دیکھیں گے وہ ہے یا ایتھا، یعنی کل ملا کے ہم کہیں گے جب کسی کو بلانا ہو، پکارنا ہو تو ہم حروف استعمال کریں گے، وہ حروف ندا کہلاتے ہیں۔ ہمارے پاس 2 حروف ندا ہیں، ایک یا اور دوسرا ہے یا ایہا، اور اسی کی مؤنث جو ہے وہ ہے ایتھا۔ یا کا مطلب کیا ہو گیا، اے، اور جسے پکارا جائے، جیسے یا اللہ، اللہ کو پکارا گیا ہے تو اسے منادا کہتے ہیں، یعنی حروف ندا اے، کیسے یا اور یا ایہا یا ایتھا، ان حروف سے ہم پکارتے ہیں، اور جسے پکارتے ہیں اسے منادا کہتے ہیں۔ جس سے پکارتے ہیں وہ ہو گیا حروف ندا، جسے پکارتے ہیں، جس اسم کو ہم پکارتے ہیں، جس انسان کو پکارتے ہیں اسے منادا کہتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، اگر منادا مفرد ہے تو وہ حالت رفعی میں ہوگا۔ اگر منادا مفرد ہے یعنی منادا جو ہے وہ سنگل سٹر ہے، مفرد ہے، خواہ وہ واحد ہو یا جمع ہو، چاہے وہ واحد ہو یا جمع ہو، لیکن اگر وہ ایک مفرد ہے تو وہ مرفوع ہوگا، جیسے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ملک، یا قدوس، یا سلام۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ حالت رفعی میں ہے۔ اور دوسری بات، اگر یہ مرکب ہے، جیسے ہمارے پاس ہے عبداللہ، عبداللہ ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ۔ اب اگر ہمیں عبداللہ کو پکارنا ہے تو کیا ہے، یہ منصوب ہوگا۔ یہ کیسے ہم پڑھیں گے، یا عبداللہ، یا عبداللہ،
یا عبداللہ، ہمارے پاس جیسے ہے نساء النبی، نساء النبی کو ہم کیا کہیں گے؟ اگر ہمیں ان کو پکارنا ہے تو کیا کہیں گے؟ یا نساء النبی، یا نساء، یا نساء، یعنی یہ نسبی حالت میں جائے گا۔ اس کا ایک بار پھر سے احاطہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم حروف ندا پڑھ رہے ہیں۔ حروف ندا، ندا پکارنے کو کہتے ہیں، اور جسے پکارا جائے اسے منادا کہتے ہیں۔ حروف ندا ہمارے پاس دو ہی ہیں، ایک ہے یا اور دوسرا ہے یا ایھا، اور اس کی مونث جو ہے وہ ہے یا ایتھا۔ جسے پکارا جائے اسے منادا کہتے ہیں۔ اگر منادا مفرد ہے، سنگل ہے، چاہے مفرد سنگولر بھی ہو سکتا ہے اور پلورل بھی ہو سکتا ہے، جیسے نساء جو ہے یہ پلورل ہے لیکن ہے مفرد، ایک ورڈ ہے، اور یہ مرکب بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تو آپ نے مفرد کو بلانا ہے تو وہ رفعی حالت میں رہے گا، لیکن آج ہم نے یہ سمجھا کہ اگر کسی مرکب کو ہم بلائیں گے تو وہ نسبی حالت میں جائے گا۔ اب یہاں پہ اور ایک چیز دیکھ لیتے ہیں کہ یا اور یا ایھا کا میننگ تو سیم ہے، اے، تو فرق کیا ہے؟ تو فرق دیکھ لیجئے، یہ جو یا ایھا یا ایتھا ہے، یا ایھا کو استعمال کرنے میں اہل علم کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص اہمیت کا حامل ہو یا بات اہمیت والی ہو تو اسے ہم یا ایھا سے پکارتے ہیں۔ دوسری بات یاد یہ رکھ لیجئے کہ اگر آپ نے ال والے اسم کو پکارنا ہے، جیسے ہمارے پاس لفظ ہے الولد، الولد جو ہے، الولد کو اگر آپ کو پکارنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ یا ایھا الولد۔ اسی طرح اگر البنت ہے تو بنت لڑکی ہے، البنت کو آپ کیسے پکاریں گے؟ یا ایھا البنت، یا ایھا البنت۔ تو ہم نے دیکھا کہ جنرلی کسی کو بلانا ہے یا خالد، یا مبشر، یا زید، یا عمر، اور اگر ال والا اسم ہمارے پاس ہے جیسے الولد ہے تو کیا کہیں گے؟ یا ایھا الولد، بیٹی ہے تو یا ایھا البنت۔ اور دوسری بات ہم نے یہ دیکھی اس میں کہ اگر مرکب ہے جیسے عبداللہ ہے، اگر ہمیں عبداللہ کو بلانا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ یا عبداللہ۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے کہ اخت ہارون، تو کیا کہیں گے؟ یا اخت ہارون، یا اخت ہارون۔ اسی طرح نساء النبی کو بلانا ہے یا نساء النبی۔ تو آئیے کچھ مثالیں اس میں سے دیکھ لیتے ہیں، جیسے لیفٹ سائڈ میں پہلے دیکھ لیتے ہیں یا ایھا المدثر۔ اس میں ہمیں اور ایک بات جو یاد رکھنی ہے کہ عرب میں خصوصی طور پر یہ ہے کہ انسان کو اس کے نام کے بجائے اس کی صفت سے پکارا جاتا ہے، یعنی انسان کی جو صفت ہوتی ہے، کوئی خاص صفت ہوتی ہے، اس سے اس کو پکارا جاتا ہے، یعنی نام کے بجائے اسے جب پکارا جائے اس کی صفت کو ایڈریس کر کے اے کملی والے جیسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھ لیجئے یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا مریم، اور یہاں دیکھیے نفس آپ کے علم میں ہوگا کہ نفس جو ہے وہ ہم کیا لیتے ہیں؟ وہ مونس لیتے ہیں، تو یہاں پہ کیا ہے؟ یا ایتھا النفس، یا حامان۔ یہاں دیکھیے یا نساء، یا نساء کیوں آیا؟ کیونکہ نساء النبی ہے، یا نساء النبی، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس۔ تو یہاں یاد رکھ لیجئے کہ عمومی طور پر جب ہم اس سے پہلے، یا آپ کے علم میں ہوگا کہ جب ہم ناس کہتے ہیں تو ہم ایک دم سے کہتے ہیں کہ یہ اوپن ہے، یہ اوپن ہے، جبکہ یہاں پہ جو ہمیں ایک پوائنٹ یاد یہ رکھنا ہے کہ یا ایھا الناس جو ہے یہ ایک، جسے ہم کہتے ہیں نا
فوکسڈ گروپ ہے. کس سے پتہ چلا؟ یا ایھا الناس، یہ سارے لوگ نہیں ہیں. یا ایھا الناس یہ کچھ خاص لوگ ہیں. اسی طرح یہاں دیکھ لیجئے اہل الکتاب اصل میں ہے، لیکن اب اس کے پہلے کیا آیا؟ یا آ گیا، تو یہ کیا بن گیا؟ اہل الکتاب. اسی طرح اوپر بھی دیکھ لیجئے یا اہل الکتاب، نیچے بھی یا اہل الکتاب. اور یہاں دیکھیے یا ایھا النبی، یا ایھا النبی. اس طرح سے ہم نے آج حروف ندا کو دیکھا اور منادا کو سمجھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو کمی پیشیاں ہوں انہیں معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.